عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ یہ ہے کہ ہر 3 سیکنڈ کے بعد ایک مریض کا اضافہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے اسباب میں سے کیسٹرول کا بڑھنا، تو ناظرین اس کا علاج یہ ہے، ایک تو اپنے دماغ کو استعمال کریں۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایک دماغی ایسی بیماری کے بارے میں معلومات دینے لگے ہیں جس کے بارے میں عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ یہ ہے کہ ہر 3 سیکنڈ کے بعد ایک مریض کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ بیماری انسانوں میں کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ ناظرین، عالمی ادارہ صحت نے اس کا نام ڈیمنشیا رکھا ہے، جس کی تعریف کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اس بیماری کا انسان بھولتا بہت زیادہ ہے۔ اس انسان نے اگر کوئی چیز رکھی ہے تو رکھ کر بھول جاتا ہے، گھر سے کسی کام کے لیے گیا ہے، راستے میں وہ کام ہی بھول گیا ہے، یا اسی طرح جتنے بھی بھولنے والے مسائل ہیں وہ آپ کوئی بھی مثال بنا سکتے ہیں۔ تو عالمی ادارہ صحت کہتا ہے کہ یہ بھولنے والی جو بیماری ہے جس کا نام انہوں نے ڈیمنشیا رکھا ہے، یہ بہت تیزی کے ساتھ انسانوں میں پھیل رہی ہے۔ اور پھر یہ بیماری عالمی ادارہ صحت کے مطابق اتنی پرخطر ہوتی جا رہی ہے کہ انسانوں کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ تو ناظرین، ہم اس کو حکمت کی زبان میں نسیان کہتے ہیں۔ تو نسیان کی جو بیماری ہے، یہ بھولنے والی جو بیماری ہے، حکمت کی زبان میں اس وقت ہوتی ہے جب انسان کے دماغ میں تحریک ہو، بلغم کی زیادتی ہو جائے۔ بلغم کی زیادتی کی وجہ سے یہ بھولنے والی انسان کو بیماری لگتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق انسان کو بیماری یہ بھولنے والی، جس کو ڈیمنشیا کہتے ہیں، یہ اس وقت لگتی ہے کہ دماغ کے اندر جو انسانی خلیے ہوتے ہیں، جو دماغ کو چلا رہے ہوتے ہیں یا دماغ کو طاقت دے رہے ہوتے ہیں، وہ مرنے لگ جاتے ہیں۔ تو عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ بیماری ان لوگوں کو لگتی ہے جو خصوصی طور پر ورزش نہیں کرتے یا اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ بیماری انسان کو اس وقت لگتی ہے جب دماغ میں ایک خاص قسم کی پروٹین ہوتی ہے جو زیادہ جمع ہو جاتی ہے، اور اس جمع ہونے سے خون کی جو روانگی ہے اس میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اس میں رکاوٹ آتی ہے۔ جب خون کی روانگی میں رکاوٹ آتی ہے تو پھر دماغ کو پوری خوراک نہیں ملتی، جس کی وجہ سے یہ نسیان کی یا ڈیمنشیا کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اس کے اسباب میں سے کیسٹرول کا بڑھنا، یہ بھی جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ کیسٹرول کے بڑھنے کی وجہ سے خون کی نالیوں میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ رکاوٹ دماغ کے اندر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ میں خون کی روانگی وہ درست نہیں رہتی۔ تو جب خوراک جو ہے دماغ کو پوری نہیں ملتی تو پھر نسیان کی بیماری جو ہے، ڈیمنشیا کی بیماری لگ جاتی ہے۔ تو ناظرین، حکمت کی روح سے ہم لفظ پروٹین جو ہے وہ نہیں بولتے، ہم کہتے ہیں کہ جب انسان کے دماغ میں دماغی تحریک کی وجہ سے بلغم کی زیادتی ہو جائے، بلغم کی زیادتی کی وجہ سے دماغ میں خون کی روانگی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ کو خوراک کم ملتی ہے اور اس کو نسیان کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اور بعض حکماء جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب خشک سرد مزاج ہوتا ہے تو خشک سرد مزاج کی وجہ سے، خشکی کی زیادتی کی وجہ سے، جب دماغ میں خشکی زیادہ ہو جاتی ہے تو جو وریدیں یا شریانیں خون دماغ کو سپلائی کرتی ہے وہ خشکی سردی کی وجہ سے سکڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے خون کی روانگی وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو جب خون کی روانگی ڈسٹرب ہوتی ہے
تو پھر جو ہے نسیان کی یا ڈیمنشیا کی بیماری لگ جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس بیماری کو ہم نے تو بہت پہلے ہی حکمت کی کتابوں میں پڑھا ہے، عالمی ادارہ صحت نے اب اس کو بیان کیا ہے۔ تو ناظرین، اس کا علاج یہ ہے، ایک تو اپنے دماغ کو استعمال کریں کہ آپ جو ہے ہر روز قرآن مجید کی تلاوت قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھیں، اور پھر اسی طرح اگر آپ جو ہے اردو پڑھ سکتے ہیں تو پھر اس کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھ لیں۔ تو جب آپ جو ہے قرآن مجید پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے تو اس پر غور کرنا جو ہے یہ شروع کریں گے، تو مطلب یہ ہے کہ دماغ کو کام کرنا پڑے گا۔ انسان جو ہے اپنے دماغ کو پھر استعمال کرنا شروع کرے گا، اس سے دماغ کی ورزش ہوگی۔ اس لیے ہر روز قرآن مجید کو پڑھو۔ جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ بیماری بہت ساری آپ سے دور بھاگ جائے گی۔ اور دوسرا، خوراکی طور پر آپ بادام، اخروٹ اس کا استعمال کریں۔ اور پھر خصوصی طور پر ایک چیز آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں، کیونکہ بعض حکماء کہتے ہیں کہ یہ بلغم کی زیادتی کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے، بلکہ استاد صابر ملتانی صاحب یہی بات کہتے ہیں کہ یہ بلغم کی زیادتی کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے۔ اور بعض حکماء کہتے ہیں کہ خشک سرد مزاج میں بھی یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ تو اس کی تشخیص جو ہے پہلے کر لینی چاہیے۔ اگر جو ہے بلغم کی زیادتی کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہے تو پھر جو ہے اس کو بلغم کو خشک کریں اور جو ہے یا اس کا اخراج کریں۔ جس صورت میں بھی آپ بلغم کو کم کر سکتے ہیں وہ آپ کریں۔ اگر جو ہے خشکی سردی کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہے تو پھر آپ جو ہے گرم تر چیزیں دے کر اس بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جو ہے اگر بلغم کی زیادتی ہو تو پھر کلونجی، اسی طرح دار چینی وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر جو ہے یہ خشکی سردی کی وجہ سے ہو تو پھر آپ جو ہے بادام، اخروٹ، اسی طرح گرم تر چیزیں اور تر گرم چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری استعمال کر سکتے ہیں، اور دودھ میں ہلدی ڈال کر جو ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کو اس بیماری سے بہت جلدی فاقہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔